السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں یہ اٹھتا ہے کہ ایک مسلمان پر، ایک ایمان والے پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کسی طرح کے حالات آتے ہیں، تو کیا یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے یا پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں خوب اٹھتا ہے اور ہم اس میں فرق نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ایک بندے پر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو کیا یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت سمجھی جائے گی، آزمائش سمجھی جائے گی، یا پھر یہ اس کے لیے اللہ کا عذاب سمجھا جائے گا؟ لیکن دوستوں، اس کو جانچنے کا، اس کو پرکھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان پر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری یا کسی طرح کے حالات آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے یا پھر اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے؟ تو اس سلسلے میں مفتی فضل کریم صاحب کا یہ بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس بیان کو پورا سنیے، یہ مختصر سا بیان ہے لیکن بہت ہی جامع ہے، اور آپ کو آپ کے سوال کا بخوبی جواب اس کے اندر مل جائے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حاضر ہو سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی بیماری، کسی پریشانی، تکلیف میں مبتلا ہے اور اس تکلیف کے آنے کے بعد اس کا اللہ سے تعلق ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا، اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے، گناہ بھی نہیں کر رہا، ہو جائے توبہ کرتا ہے، اللہ سے تعلق ہے، محبت ہے، پریشانی آنے کے بعد اس میں فرق نہیں آیا بلکہ اضافہ ہوا، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ تکلیف، یہ بیماری، یہ پریشانی میرے درجات کی بلندی کا سبب ہے، یہ آزمائش ہے، اور اللہ مجھے دیکھنا چاہ رہے کہ میں کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام، امتحان ہے، کامیاب ہوتا ہوں ناکام، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ صبر کرے، صبر سے کام لے، جب صبر کر لیا وہ کامیاب ہے۔ لیکن تکلیف اور پریشانی کے آنے کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ گناہوں سے بچے، بلکہ گناہ کی دلدل میں پھنسائے، اور اوپر سے تکلیف، بیماری، پریشانی، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب بس۔ ہمارے ہاں ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، ہم لوگ کہتے ہیں کسی نے جادو کر لیا، ہماری نظر لگی، ہمیں اپنی فلاں نے میری نظر لگائی۔ 60 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، 60 سالہ بوڑھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ نظر لگ گئی، کسی نے نظر لگائی، حالانکہ وہ نظر وزر نہیں ہوتی، نہ وہ جادو ہوتا ہے، بلکہ اس کی کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اگر اعمال صالحہ نہیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، فیصلہ کرنا چاہیے کہ خدا کا عذاب ہے، ادھر بھی عذاب میں پڑوں گا اور کل قیامت کے دن میں، یوں سمجھو کہ وارننگ ہے کہ سدھر جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے دوستوں کہ اگر ایک مسلمان پر، ایک ایمان والے پر اگر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، اور اس مصیبت اور اس پریشانی کے اندر اس بندے کو اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی، دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق مل رہی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت اس کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہے۔ اور اگر ایک بندے پر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، دعا مانگنے کی، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، بلکہ وہ الٹا گناہ کے اندر مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، نافرمانی کے اندر اور زیادہ مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پریشانی، یہ مصیبت اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رحمت یا کوئی آزمائش نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوئی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔